الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ويبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، گھاس کے تنکوں سے بڑھ کر، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل، ہادی السبل، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفہ درود و سلام۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی کچھ عظمت شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لغوی اعتبار سے صحابی کا معنی ہے ساتھی، ہم نشین، رفیق وغیرہ۔ اصطلاح شریعت میں صحابی کا معنی یہ ہے ہم الذین ادرکوا صحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان و اسلام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور پھر اسی ایمان و اسلام کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے۔ صحابہ کرام کا مقام اس لیے بلند ہے کہ انہیں نسبت رسول مل گئی اور وہ بلا واسطہ آپ کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے۔ بعد میں آنے والے لوگ چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لیں لیکن وہ صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعد میں آنے والے لوگ چاہے جتنی بھی نیکیاں کر لیں وہ درجہ صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحبت نبی سے محروم ہیں۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہے اسی طرح اب صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ بعد میں آنے والوں، تم محنت کر کے عالم، مفتی، قاضی، متقی، فقی، مجتہد اور ولی اللہ تو بن سکتے ہو، لیکن صحابہ کرام کی گرد راہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ آخر تم وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال محمد کا دیدار کیا ہو؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبی سے مستفید ہوئے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو سید الکونین کے ہاتھوں سے مس ہوئے اور شرف مصافحہ حاصل کیا؟ وہ اونٹ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے سید الکونین کے بوسے لیے ہوں؟ وہ ایڑی کہاں سے لاؤ گے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا ہو؟ وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جو لعاب دہن سے صحتیاب ہو گئی؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو تعلیمات نبی سے زندہ ہوا کرتے تھے؟ وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی سامنے رکھ کر سنوارے جاتے تھے؟ وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانہ نبوت سے ناپ ناپ کر ادا کیے جاتے تھے؟ وہ نمازیں کہاں سے لاؤ گے جو امام الانبیاء کی اقتداء میں ادا کی گئی ہوں؟ وہ محفلیں اور مجلسیں کہاں سے لاؤ گے جس میں جبریل امین نازل ہوا کرتے تھے؟ تو تم محنت کر کے ایمان، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے آسمان کی بلندیوں کو تو چھو سکتے ہو، مگر صحابہ کرام کی خاک پا کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو اتنا مقام ملا کہ ایک موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلمہ رآنی او رآ من رآنی،
کہ جس شخص نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی، اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابی ہو یا تابعی، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر کے جنت ان کے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ، کہ اللہ رب العزت نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تمام دلوں سے بہترین پایا تو اسے چن لیا اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نظر ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، تو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین پایا اور پھر انہیں آپ کے وزراء کے طور پر چن لیا جو اس کے دین کی سر بلندی اور سرفرازی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو وہ اس کا سوال سن کر بڑے حیران ہوئے کہ ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز انتہائی عادل تھے، تہبتہ خلافت راشدہ تھے، سید التابعین تھے، مگر صحابی تو نہیں تھے، تو نے ایک صحابی اور غیر صحابی کے درمیان موازنہ کیوں کیا؟ ایک صحابی کے مقابلے میں سید التابعین کی کیا حیثیت ہے؟ پھر فرمایا، غبار دخل فی انف فرس معاویۃ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے نکلتے تو ان کے گھوڑوں کے سموں سے جو غبار اڑ کر اس کی ناک میں جمع ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ نسبت رسول کی وجہ سے، نسبت نبی کی وجہ سے ایک صحابی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام یکساں درجے کے نہیں تھے، ان کے اندر فرق مراتب تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا تم ان کی برابری نہیں کر سکتے، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور بلہی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کر رکھا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دو گروہ بیان فرمائے ہیں، ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اگر پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ پہلے والوں کا درجہ بعد والوں سے بہت بلند ہے، اولئک اعظم درجہ، معلوم یہ ہوا کہ سب صحابہ کرام کامیاب و کامران اور جنتی ہونے کے باوجود مرتبہ اور شان میں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانیاں دی، ہم تک دین پہنچایا، قرآن مجید پہنچایا۔ قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے تو 3 واسطوں سے پہنچا ہے، ان میں سے اگر ایک واسطہ بھی مشکوک ہو جائے تو قرآن مجید کی حقانیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے
ان تینوں واسطوں کی ثقافت و عدالت، عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کی جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کی عظمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دشمن قرار دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر جبرائیل امین مشکوک ہو جائیں تو قرآن مجید مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحی واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ پیغمبر علیہ السلام کی صفات کے ساتھ قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ تو امت تک قرآن مجید پہنچانے کا تیسرا واسطہ صحابہ کرام ہیں، اور جب صحابہ کرام پر کفار نے اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے خود جوابات ارشاد فرمائے۔ صحابہ کرام کو سفہاء بیوقوف کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً وہی الفاظ فرمائے کہ الا انہم ہم السفہاء، کہ خبردار بے شک یہی خود بیوقوف ہیں، الا خبردار انہم یہ بے شک یہی خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دلوں کی پاکیزگی اور ان کی ایمان و اخلاص کی گواہی اس لیے دی ہے کہ اگر بن فرض صحابہ کرام کی حیثیت مشکوک ہو جائے تو قرآن مجید کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ایمان کی گواہی دی ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اور گناہ اور فسق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیزار کر دیا ہے۔ جن کی دلوں میں ایمان کی محبت ڈالنے والا اور پھر ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کرنے والا، ان کے دلوں میں ایمان کو سجانے والا خود اللہ تعالیٰ ہو تو پھر ان کے ایمان کی کیا کہنے۔ مزید غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہر طرح کے کفر، فسق اور عصیان سے نفرت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی، کہ صحابہ کرام کو جتنی ایمان سے محبت تھی اتنی ہی گناہوں سے نفرت تھی۔ صحابہ کرام صرف مومن ہی نہیں بلکہ معیار ایمان ہیں، ایمان کے معاملے میں وہ ایک ماڈل اور نمونہ ہیں۔ کسی صاحب ایمان کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کے جیسا نہ بنائیں، جب تک وہ صحابہ کے ایمان کو نمونہ اور ماڈل نہ بنائیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا قیامت تک کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح ایمان لے آؤ گے جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے تو تب ہدایت یاب ہوں گے۔ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔
فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سبقت کرنے والے اگلے مہاجرین اور انصار اور ان کے متبعین اور پیروکار، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اعد لہم جنات وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت کے باغات تیار کی ہیں، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے یہاں پر 3 گروہ بیان فرمائے ہیں، ایک مہاجرین، انصار، اور تیسرے ان کی اتباع کرنے والے لوگ، اور پھر ان 3 طبقوں کے لیے 3 انعامات بیان فرمائے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور باغائے بہشت اور جنت میں ابدی قیام، اور پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب کہ اے نبی وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت اتاری اور ان کو بدلے میں فتح قریب دے دی۔ آپ کے راضی ہونے، ہمارے راضی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے میں فرق ہے۔ ہم تو ظاہر حال کو دیکھ کر راضی ہوتے ہیں، ہمیں کسی کے دل کا حال معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت جو علیم بذات الصدور ہے، ان کی دلوں کی کیفیت کو جان کر ان پر راضی ہو رہا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کی نیک نیتی اور اخلاص کو جان کر اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں آئندہ کے حالات کا علم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آج ہم جس سے خوش اور راضی ہیں کل کو وہ ہماری مخالفت پر اتر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، آئندہ کے حالات بھی اس کے سامنے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا ماضی حال اور مستقبل کو جانتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر خدا نخواستہ آئندہ صحابہ کرام سے کوئی فعل مرضی الہی کے بغیر صادر ہونے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر ہرگز اپنی رضا مندی کا اعلان نہ فرماتا۔ اور یہ رضا خداوندی کا مصداق اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں بھیجنے کے بعد جو آخری ان کو نعمت عظمیٰ عطا فرمائیں گے، وہ رضا خداوندی کا مصداق ہوگا، وہ رضا خداوندی کا اعلان ہوگا۔ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت عظمیٰ دنیا ہی میں بشارت سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو دنیا ہی میں سرفراز فرما دیا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام والا ایمان اور اثار اور ہمدردی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔